اللہ تعالیٰ کی یہ مخصوص عنایت ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں پر شیطان کو مسلط نہیں ہونے دیتا. مومن بندہ ساری مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب ترین عمل یعنی جہاد اس پر لازم کر دیا. اس محبوب ترین عمل کا انجام دینے والا ساری مخلوق سے زیادہ بلند مرتبہ اور عرفہ و اعلی شان کا مالک گردانا گیا. یعنی سب سے محبوب عمل جہاد اور سب سے اعلی ترین انعام بھی اسی عمل پر. جہاد تقرب الہی کا سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اس لیے جہاد اور جنگ کا مقدس علم اس نے اسی کے ہاتھ میں دے دیا جو ساری مخلوق میں مخصوص اور ممتاز درجے کا حامل ہے، اور وہ انسان کا قلب ہے. یعنی اصل جگہ کہاں ہے؟ دل، جہاں سے سارا عمل شروع ہوتا ہے. قلب ہی معرفت الہی، محبت خداوندی، عبودیت یعنی عبادت اور اخلاص، توکل اور انابت یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا محل اور مقام ہے. اس نے اسی کے ہاتھ میں اس جنگ کی باغ ڈور دے دی اور قیادت سپرد کی. فرشتوں کا لشکر اس کے ساتھ کر دیا کہ کسی حال میں بھی وہ مومن بندے سے علیحدہ نہ ہو. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. سورۃ الرعد 11. اس کے آگے اور اس کے پیچھے باری باری سے موکل لگے رہتے ہیں، یعنی فرشتے جو بے امر الہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی اگر ایک طرف شیطانوں کے لشکر ہیں تو دوسری طرف فرشتوں کے لشکر جو اہل ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ خالص ایمان، شرک سے پاک ایمان. یعنی ایک کے پیچھے ایک لشکر کے فوجی دستے چلے آتے ہیں. ایک لشکر آیا، یہ گیا تو دوسرا آیا، وہ گیا تو اس کی جگہ تیسرا آیا. معقبات کا یہ معنی ہے. معقبات عقب سے نا. کبھی مارچ پاسٹ دیکھا ہے یا کبھی وہ جو 23 مارچ کو پریڈ ہوتی دیکھیے نا، ایک گزرتا دستہ پھر دوسرا پھر تیسرا، اسی کو امیجن کر لیں. اسی طرح فرشتوں کے دستے گزرتے ہیں. ایک طرف لشکروں کا ورود ہو رہا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ میدان جہاد میں اسے ثابت قدمی کی برکتیں عطا فرماتا ہے، خیر و فلاح کی بشارتیں بھیجتا ہے اور انعامات اور اکرامات کے بڑے بڑے وعدے فرماتا ہے. صبر و ثبات کی تاکید کرتا ہے اور بار بار اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کہتے ہیں کہ گھڑی پر صبر کر لو اور ابدی دائمی استراحت اور انعام لم یزلی کے مالک بن جاؤ گے. لم یزل جو کبھی نہ ختم ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی امداد کے لیے ایک اور لشکر بھیج دیا، وحی یعنی کلام کا لشکر، اور اپنا رسول بھیجا. اس رسول پر اپنی کتاب بھیجی. ایک طاقت کے بعد دوسری طاقت، ایک مدد کے بعد دوسری مدد، ایک اعانت کے بعد دوسری اعانت کا سلسلہ اس نے جاری رکھا. ان اعانتوں کے بعد یہ انعام کیا کہ عقل کو اس کا وزیر اور مدبر، معرفت حق کے لیے اس کا مشیر اور ناصح مقرر کر دیا. یعنی ایک طرف وحی سے مدد کی، کلام اور رسول سے، اور دوسری طرف عقل دی. ایمان دیا کہ ثابت قدم رہ کر عملی اقدام کرے اور ہمیشہ اس کا مؤید اور ناصر بنا رہے. ایک اور چیز کیا مددگار دی؟ ایمان. یقین عطا فرمایا، یعنی ایمان اور یقین، یہ جتنے بھی لفظ ہیں نا، وحی، کلام، رسول، عقل، ایمان، یقین، ان سب کو گولدارے میں کر دیں. یہ سارے لشکر ہیں، یہ سارے مددگار ہیں شیطانوں کے لشکروں کے مقابلے میں. یقین عطا فرمایا تاکہ حقیقت امر پوری طرح اس پر واضح ہو جائے کہ دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کرنے پر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان پر ایسا یقین رکھے گویا معودہ یعنی جن کا وعدہ کیا گیا، پرومسڈ چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. عقل بندے کی عسکری تنظیم کی قائد ہے. عسکری تنظیم کا کیا معنی ہے؟ فوجی تنظیم. قائد یعنی لیڈر. اور معرفت پہچان، امور جنگ، اسباب حرب یعنی جنگ کے اسباب، اور مواقع جنگ، جنگ جہاں ہوتی ہے اس کی ناظم. اور ایمان ثابت قدمی کے شعبے کا محافظ ہے.
عقل سے کیا ہوتا ہے؟ تدبیر ہوتی ہے، سمپل ورڈز میں ساری اوپر والی بات. ایمان سے کیا ہوتا ہے؟ ثابت قدمی نصیب ہوتی کہ ہمہ وقت اس میں صبر و ثبات کی روح پھونکتا رہتا ہے. یقین جذبات جہاد کو برافروختہ اور بیدار کرنے والا واعظ ہے. یقین کیا کرتا ہے کہ انسان کے اندر جہاد کے جذبات پیدا کرتا ہے تاکہ وہ پوری قوت سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے. اللہ تعالیٰ نے دوسری ظاہری باطنی امداد سے بھی اسے نوازا تاکہ پوری استعداد اور قابلیت سے جہاد کا فرض انجام دے. آنکھ کو مقدمۃ الجیش کیا ہوتا ہے؟ جو لشکر آگے جا کے لڑتا ہے. یعنی ایک تو آرمی ہوتی ہے نا، پھر آرمی کا جو اقدام ہوتا ہے تو پہلے ایک چھوٹا لشکر آگے جاتا ہے. کانوں کو خبر رساں دستہ قرار دیا، جاسوسی کا نظام، اور زبان کو اس دستے کا ترجمان، اور ہاتھ اور پاؤں کو آوان و انصار گردانا. پھر فرشتوں اور حاملین عرش کو ان کی پشت پہ کھڑا کر دیا کہ اس کے حق میں دعا اور استغفار کرتے رہے کہ گناہوں اور لغزشوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور اسے جنت کا حقدار گردانے. اور پھر حقیقی مدافعت اور دفاع کا کام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس رکھا. فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. المجادلہ 22. یہ خدائی گروہ ہے، سنو جی، خدائی گروہ ہی آخر کار فلاح پائے گا. اور اسی گروہ کو حزب اللہ کہا جاتا ہے جو ہمیشہ غالب و منصور رہتا ہے. وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. الصافات 173. اور بے شک ہمارا لشکر ضرور غالب آ کر رہے گا. اور پھر اللہ نے اپنے بندوں کو جہاد کی کیفیت اور طریقہ سکھلایا کہ کس طرح بندے جہاد کریں، اور 4 ہی کلمات میں کیفیت جہاد کو واضح کر دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. 4 لفظوں کو انسرکل کر لیں. آل عمران 200. مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پیش آئیں برداشت کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تعلیم دو. پہلے صبر کا ترجمہ کیا کیا انہوں نے؟ برداشت. ایک دوسرے کو صبر کی تعلیم دو اور آپس میں بھی مل جل کر رہو، مربوط رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم مراد کو پہنچو، مفلح ہو جاؤ، فلاح پاؤ. یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کے بغیر جہاد انجام ہی نہیں پا سکتا. صبر دشمن کے مقابلے میں ثبات اور استقلال سے حاصل ہوتا ہے. یعنی شیطان ہمارا دشمن ہے، جب وہ حملہ کرتا ہے اور ہمیں برافروختہ کر دیتا ہے، غصہ دلاتا ہے، مشتعل کرتا ہے، ہمیں نیگیٹو ریاکشن میں مبتلا کرتا ہے، تو اس وقت کس چیز سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ صبر سے، برداشت سے. کہ کسی کی کڑوی گسیلی بات کو، ناروا طرز عمل کو، احمقانہ رویے کو کیا کر لیا جائے؟ برداشت کر لیا جائے، اپنے آپ کو سکھ روک لیا جائے. برداشت کرنا کیسا ہے؟ کہ چلتے جائیں، جو کام کر رہے تھے وہ نہ رکے، بریک ڈاؤن نہ ہو. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کبھی کار میں بیٹھے ہوں تو کئی دفعہ کھڈا آ جاتا رستے میں، پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جرک لگتا ہے، دھکا لگتا ہے، صرف آپ کو، یہ گاڑی کو بھی. لیکن گاڑی شاک برداشت کر جاتی اور پھر اس گڑھے سے نکل کر دوبارہ پھر چلنے لگتی، کیونکہ اس کے اندر کیا لگا ہوا ہوتا ہے؟ جی، جو شاک کو ابزارب کر لیتا ہے. اگر وہ نہ کرے، وہ ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ گاڑی وہیں کھڑی ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھڈے میں جا کے تھوڑی دیر رکنا پڑتا ہے، لیکن بند ہو جاتی گاڑی. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ری سٹارٹ کر لیتے اور تھوڑی سی قوت لگا کے چل پڑتے ہیں.
تو 3 کیفیات ہیں نا. بعض گاڑیاں جو مضبوط ہوتی ہیں وہ پرواہ بھی نہیں کرتی کسی گڈھے کی، اور بعض جو درمیانی ہوتی ہیں وہ وہاں جا کے رک جاتی لیکن پھر چل پڑتی، اور بعض کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. جی، جن گاڑیوں کی شاک ابزاربر ٹھیک نہیں ہوتے ان کے اوپر بیٹھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت جھٹکے لگتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ زندگی کا ایک سفر کر رہے ہیں نا، فی سبیل اللہ سفر کریں، اللہ کے راستے کا کوئی کام کر رہے ہیں، تو رکاوٹیں آتی ہیں شیطان کی طرف سے ڈالی، اور کبھی وہ انسانوں کی شکل میں آتی ہے، کبھی کسی اور مسئلے کی شکل میں. اب ہمارے ریاکشن 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک یہ پرواہ نہ کرنا اور گزر جانا، دوسرا یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا، برداشت کرنا اور پھر دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کر لینا، اور تیسری وہی ٹوٹ جانا. ٹوٹی ہوئی گاڑیاں تو پھر کہاں جاتی ہیں؟ کباڑ خانے میں. وہ زندگی کے سفر کے لیے بے اعتبار ہوتی ہیں، سے کام نہیں لیتے، ناکارہ ہوتی. اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے کام لیتا ہے جو یہ سارے شوق سہتے جاتے، راستے کی رکاوٹوں پہ گرتے نہیں، پڑتے نہیں، رکتے نہیں، بلکہ چلتے جاتے ہیں. شدید حملے کی صورت میں تھوڑے سے رکے بھی تو چل پڑے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کے بغیر جہاد انجام ہی نہیں پاتا. صبر دشمن کے مقابلے میں ثبات اور استقلال سے حاصل ہوتا ہے. دشمن سے مقابلہ کرنے کی صورت یہی ہے کہ پوری ہمت سے اور صبر سے اس کی مقاومت اور مقابلہ کیا جائے اور ہر ممکن طریقے سے اسے پست کر دیا جائے. جب صبر و ثبات کے ذریعے دشمن کے مقابلے میں کامیابی حاصل ہو جائے تو پھر ایک دوسری چیز کی ضرورت رہتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آئندہ کے لیے دشمن سے اپنا تحفظ کر لیا جائے. چنانچہ سرحدوں کا تحفظ لازمی چیز ہے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ قلب کے مورچوں اور ناکوں کی پوری نگرانی کی جائے تاکہ دشمن ان مورچوں کے ذریعے اندر نہ گھس آئے. آنکھ، کان، زبان، شکم، ہاتھ، پاؤں، یہ تمام ناکے ہیں، ان کی پوری حفاظت کی جائے کیونکہ دشمن یہیں سے داخل ہوگا. دشمن ان ناکوں کی تاک میں لگا رہتا ہے اور پوری ہوشیاری سے حالات کا تجسس کرتا رہتا ہے. نہایت خاموشی سے اندر گھس آتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور جو کچھ شہروں اور آبادیوں میں پاتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے. ان مورچوں اور ناکوں کی حفاظت اور عسکری نگرانی کی صورت یہ ہے کہ مورچوں اور ناکوں کا کامل ہوشیاری سے التزام کیا جائے اور کسی طرح انہیں خالی نہ چھوڑا جائے. دشمن ان ناکوں کے قریب بھی نہ پہنچنے پائے. ناکوں سے ذرا بھی غفلت برتی جائے گی دشمن اندر گھس پڑے گا. کہاں سے آپ بتائیے؟ جی، کہ وہ ہر جگہ چل سکے. بالکل. ایکچولی بھی شیطان تو ہمارے اوپر حملہ آور ہے ہی، لیکن ہم نے اس کو جنگ کے طور پہ لیا ہی نہیں نا کہ مقابلہ کی سوچیں. غور کیجئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انبیاء کرام اور مرسلین اعظام کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل مرتبے کے حامل تھے. صحابہ کون تھے؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبے کے حامل لوگ، اور شیطان رجیم سے بالکل محفوظ تھے، جن کی حفاظت و حراست اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کر رہا تھا. حراست کا معنی بھی نگہبانی. لیکن جنگ احد کے موقع پر اس مورچے اور ناکے سے غفلت برتی گئی جس کی حفاظت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور تاکید فرمائی تھی کہ کسی حال میں بھی اس مورچے سے نہ ہٹنا. اس کا انجام یہ نکلا کہ دشمن وہاں سے گھس آیا اور جو کچھ ہونا تھا ہوا. سب کو معلوم ہے کہ جب وہ جگہ خالی ہو گئی تو پیچھے سے حملہ آور ہو گئے. اوپر کی ان 3 چیزوں کی اصل اور اساس تقویٰ ہے. دشمن کے مقابلے میں صبر اور ثبات اور مورچوں کا تحفظ اسی وقت ممکن ہے جب تقویٰ موجود ہو. اب ہر 2 متقابل لشکروں کے تصادم پر غور کیجیے، یعنی 2 آرمیز آپس میں لڑ رہی ہیں. غور کیجیے کہ دشمن کس طرح غالب آتا ہے. کفر اور الحاد کا بادشاہ اپنا لاؤ لشکر لے کر حملے کی تیاریاں کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ انسان کا قلب اپنی کرسی مملکت پر ایک محفوظ قلعے میں بیٹھا ہوا ہے. دل کہاں ہے انسان کا؟ محفوظ قلعے میں. کون سا قلعہ؟ پسلیوں کے اندر ہے فزیکلی. اس کے اعوان اور انصار پوری طرح اس کے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں.
اس کا لشکر پوری دیانتداری کے ساتھ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے دشمنوں سے نہایت فراخ حوصلگی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اس کی عزت و حرمت اور دشمنوں کی مدافعت میں پوری سرگرمی دکھا رہا ہے۔ اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب تک قلب کے امراء اور رؤساء، لشکر اور لشکر کے سرداروں کو فریب اور دھوکہ نہیں دیا جائے گا، اس کا مقابلہ ناممکن ہے۔ وہ دریافت کرتا ہے کہ قلب کے خواص اور لشکر کے خصوصی سردار اور اس کے مقرب بارگاہ کون ہے۔ اسے جواب ملتا ہے کہ نفس اس کا خاص الخاص معتمد علیہ ہے۔ یہ معلوم کر کے وہ اپنے اعوان اور انصار کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نفس کو تم اپنے قابو میں لے آؤ، مختلف قسم کی خواہشات لے کر اس کے پاس پہنچو اور اس کی محبت کے مواقع تلاش کرو۔ کن کن چیزوں سے محبت کرتا ہے اس کا نفس، اسے جو چیزیں محبوب ہیں ان کی جستجو کرو۔ سوچے شیطان آ رہا ہے اور وہ کس طریقے سے داخل ہو رہا ہے نا، کہاں سے، اور اس سے بڑے بڑے وعدے کرو، اسے بڑی بڑی امیدیں دلاؤ، اس کے محبوب کی صورت مختلف انداز میں اس پر منقش کر دو، اس کی بیداری کے وقت بھی اور سو جائے تو اس وقت بھی۔ جب نفس کو وعدوں پر پورا اطمینان ہو جائے تو پھر اس کے سامنے شہوات اور خواہشات کی رسیاں اور کانٹے پھینکو۔ جب وہ پھنس جائے اور کانٹے کو پکڑ لے تو رسی اور ڈور کھینچو۔ جب نفس تمہارے فریب میں آ جائے تو پھر آنکھیں، کان، زبان، منہ، ہاتھ، پاؤں کے مورچوں پہ قبضہ جمانے کی کوشش کرو۔ بہت جلد یہ مورچے تمہارے قبضے میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد پوری قوت سے تم ان مورچوں پر اپنی طاقت جما لو اور پھر مورچوں کی راہ سے قلب تک پہنچ جاؤ۔ جب قلب تک پہنچ گئے تو سمجھ لینا کہ تم نے اسے مار لیا، تم اسے اپنا اسیر بنا لو، پھر وہ تمہارے وار جھیل جھیل کر زخمی اور نیم جان ہو کر رہ جائے گا۔ ان مورچوں کو تم کسی حال میں بھی نہ چھوڑنا۔ دشمن کی فوج یا اس کے فوجی دستے کو ان مورچوں تک نہ پہنچنے دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قلب تک پہنچ جائے اور قلب پھر ان مورچوں کے ذریعے تمہیں پیچھے دھکیل دے، مورچوں سے بے دخل کر دے۔ پھر تم ظفر یاب ہو جاؤ تو دشمن کی فوجوں اور فوجی دستوں کو توڑ دو، کمزور کر دو اور ان کی ہمتیں پست کر دو، تاکہ یہ یہاں سے اپنے فرما روا یعنی قلب تک پہنچ نہ سکیں۔ اگر پہنچے تو بے حیثیت ہو کر پہنچے۔ ان مورچوں پر غلبہ پالو تو آنکھ کا مورچہ تاکو اور اس پہ قبضہ جما لو۔ نگاہ کو تم غور و فکر کا موقع نہ دو، بلکہ اسے لہو، لعب، تفریح، ظاہری خوبصورتی اور نمائشی مظاہر اور کھیل کود میں لگا لو۔ اور اگر کبھی عبرت اور تدبر کی جھلک اس تک پہنچ جائے تو فوراً اسے غفلت، ظاہر پرستی اور شہوات کے جمیلوں میں پھنسا دو۔ کیا سمجھ آئی؟ کیوں نیند آ رہی؟ سارے دروازے کھول دو تاکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے اور آپ سو نہ سکے۔ اگر آپ صرف اتنی بات سوچ لینا کہ اس وقت بھی دشمن طاق میں ہے اور زیادہ بڑی فوجیں لے کے کھڑا ہے کہ اور کچھ نہیں تو سلائی دو ان کو، تو اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اس کلاس میں نیند آتی ہے تو اس کا انتظام کرنا چاہیے یا نہیں؟ کر کے آنا چاہیے۔ اور جب ایک سوتا ہے اسے دیکھ کے اور بھی سونے لگتے ہیں۔ تو اگر قلب سو گیا، آنکھیں سو گئی، تو کیا دوبارہ آپ گھر جا کے یہ سارا اتنی دیر لگا کے پڑھیں گے؟ اور اگر پڑھیں گے نہیں تو کیا سمجھ جائیں گے خود ہی؟ اور سمجھیں گے نہیں تو کیسے مقابلہ کریں گے دشمن کا؟ وہیں کھڑے رہیں گے نا جہاں ہیں۔ اسی لیے تو عادتیں نہیں بدلتی، اسی لیے تو گفتگو نہیں بدلتی، اسی لیے تو عمل نہیں بدلتا، کیونکہ جو کرنے کا وقت ہے اس وقت ہم سو جاتے ہیں، آدھا سنتے آدھا نہیں سنتے۔ اگر کبھی عبرت اور تدبر کی جھلک اس تک پہنچ جائے تو اسے فوراً غفلت، ظاہر پرستی اور شہوات کے جمیلوں میں پھنسا دو، کیونکہ یہ چیزیں قلب کے قریب ہوتی ہیں، اس کا نفس ان چیزوں سے زیادہ وابستہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بظاہر اسے زیادہ گرامی نہیں گزرتی۔ دیکھو، نگاہ کا مورچہ پوری طرح سنبھال لینا، تمہاری تمام آرزویں اس سے پوری ہو جائیں گی۔ میں نے نگاہی کے ذریعے اولاد آدم کو ہمیشہ خراب و تباہ کیا۔ نگاہ کے ذریعے اولاد آدم کو ہمیشہ خراب اور تباہ کیا ہے، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی انسان کے دل پہ آ کے نگاہ کے ذریعے وہ تیر پھینکتا ہے دوسرے شخص تک، دوسرے لوگوں تک۔ نگاہی کے ذریعے اس کے قلب میں شہوت کے بیج ڈالتا ہوں اور پھر تمناؤں اور آرزوؤں کا پانی دیتا ہوں اور طرح طرح کے وعدے کرتا ہوں اور طرح طرح کی تمناؤں کے میدان اس کے سامنے دھر دیتا ہوں تاکہ اس میں عزم اور ارادے پیدا کر دیتا ہوں۔
پھر شہوات کے لگام چڑھا کر اسے عصمت کے تخت سے نیچے گرا دیتا ہوں. کیونکہ کوئی بھی خرابی نگاہ سے جب شروع ہوتی ہے تو پھر انسان وہاں تک نہیں رہتا، آگے بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ ایسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ذلیل اور رسوا ہو کر نیچے جا گرتا ہے. دیکھو اس مورچے کو کبھی نہ چھوڑنا، یعنی نگاہوں کی حفاظت کرنا. تائم کان اس مورچے کو دشمن کے حق میں تباہ و برباد کر دو. اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں ٹریول کریں، سفر کریں، کہیں جائیں، ہر طرف بڑے بڑے پوسٹرز، بڑی بڑی تصویریں اور ننگی تصویریں، اور وہ بھی پتہ نہیں حقیقی ہیں یا نہیں، کس طرح پوری طرح سراؤنڈ کر رہی ہیں نا، بچے ہوں بڑے ہوں. اور غیر ارادی طور پر بھی ایک دفعہ دیکھا، پھر اگلی دفعہ دیکھا، پھر وہ اشتہار، پھر دیکھا، پھر دیکھا. ایک ہی اشتہار کو آپ کتنی دفعہ دیکھتے ہیں جن میں واہیات قسم کی چیزیں بنی ہوتی. جی ٹی وی پہ ایک ریسرچ پروگرام تھا، تو اس میں انہوں نے ہزاروں لوگوں سے انٹرویو کیا کہ واٹ لیڈز اے پرسن ٹو ریپ. تو سبھی نے کہا کہ اٹ واز دا فرسٹ سائٹ، یعنی کہ وہ نظر، جو پہلی نظر جس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو نگاہ وہ چیز ہے جو کہ الٹیمیٹ گناہ تک انسان کو لے جاتی ہے. غیر ارادی طور پہ اس کے فلیشز ہوتے رہتے ہیں بار بار. دیکھو اس مورچے کو کبھی نہ چھوڑنا. اب دیکھیں باہر کے لوگوں پہ تو شاید ہمارا کنٹرول نہ ہو، لیکن ایک اپنی آنکھ کو کنٹرول کر لیں، اس مورچے کو نہ چھوڑیں، تو کم از کم اتنا تو کیا جا سکتا ہے. جی ہاں، کیونکہ طریقہ یہی ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے مورچوں کی حفاظت کرنی پڑے گی. تو یہی یہاں میسج دیا جا رہا ہے. یہ شیطان اسے کہتا ہے اپنے اس کو، دیکھو اس مورچے کو کبھی نہ چھوڑنا، تا امکان جتنا ممکن ہو اس مورچے کو دشمن کے حق میں تباہ و برباد کر دو، اس کی اہمیت اس کے دل سے نکال دو. اسے یہ کہو کہ اے نظر اور نگاہ، تو یہ حسین اور جمیل صورتیں دیکھ. یہ تو اپنے خالق اور رازق کی یاد تازہ کرتی تھی، ان سے تو اللہ اور اللہ کی صفات پر غور و تدبر کی راہیں کھلتی ہیں. اللہ نے یہ صورتیں ہی اس لیے بنائی ہیں کہ ہم انہیں دیکھیں، اس لیے تو نہیں بنائی کہ یہ ہم سے چھپائی جائیں. اب سمجھ آئے کہ لوگ نقاب کے پیچھے کیوں اتنا پڑتے ہیں. اگر کسی اجڑ بے وقوف سے پالا پڑ جائے تو اسے اس طرح فریب دو کہ ارے یہ صورتیں تو حق تعالیٰ کے مظاہر ہیں، اس کا جمال انہیں مظاہر میں نمایاں ہوتا ہے، یعنی اللہ کا جمال ان چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے. اس کے بعد اسے خالق و مخلوق کے اتحاد اور وحدت کی دعوت دو. اگر اتحاد اور وحدت کی دعوت میں تمہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکے تو اسے حلول عام اور حلول خاص کی وادیوں میں بھٹکا دو اور پوری کوشش کرو. یہ کیا ہے؟ نیچے لکھتے ہیں کہ مذہب اتحاد اور مذہب حلول میں فرق یہ ہے کہ اتحاد اس عقیدے کا نام ہے، عقیدے کی ٹرمز ہے، عام زندگی کا اتحاد مراد نہیں ہے اس سے، کہ خالق اور مخلوق اس قدر متحد ہو گئے، ایک ہو گئے کہ دونوں مل کر ایک بن گئے. وحدت الوجود کا لفظ کبھی سنا؟ وحدت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک ہونا. وجود کا کس کے؟ اللہ اور بندے کے، یا اللہ اور مخلوق کے. مخلوق کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ خالق کے ظاہر ہونے کے مظاہر ہیں. حلول کا یہ معنی ہے، حلول کا مطلب داخل ہونا. تو پہلا کیا ہے؟ ایک ہو جانا، تو من شدی من تو شدم. اور یہاں کیا حلول کا مطلب داخل ہو جانا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں حلول کرایا. حلول کے بھی دو قسمیں، حلول عام اور حلول خاص. حلول عام یہ ہے کہ تمام مخلوق میں خدا حلول کرایا، ہر چیز میں اللہ موجود ہے، جدھر دیکھو ادھر تم ہو، یعنی ہر چیز میں وہ ہے. اور حلول خاص کے یہ معنی ہے کہ کسی خاص مخلوق میں حلول کرایا، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے. غرض اتحاد و حلول دونوں مذہب غلط اور خلاف شرع ہیں. تو کہتے ہیں کہ شیطان نے انسان کو ایسے فلسفے اس کے لیے ایجاد کر دیے. کم از کم اس منزل تک تو تم اسے ضرور پہنچا دو کہ جب کوئی چیز اچھی دیکھو تو کہو کہ یہ خدا ہے، خدا کا پرتو ہے اس پر، یا خدا اس میں ہے، یا یہی خدا ہے. اس سے وہ کم از کم نصارہ کا بھائی تو ضرور ہو جائے گا. جب وہ اس منزل تک پہنچ جائے تو پھر تم اسے عفت و عصمت، اجتناب معاصی، عبادت، زہد فی دنیا کی تلقین کرو اور جاہلوں کو ان کے پھندوں میں پھنسا دو. جاہل لوگ اس کا شکار بن جائیں گے. یعنی عقیدہ خراب کر کے پھر کہو خوب عبادت کرو، خوب بزرگ بن جاؤ.
اور جاہل لوگ پھر ایسے زاہد و عابد کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا رہنما، اور پھر اس کے در پہ حاضری دیتے اور وہ ان کو بھی اسی عقیدے کا حامل کر دیتا ہے. تو پھر یہ تو میرا مقرب خلیفہ اور میری فوج کا سردار بن جائے گا. کون؟ وہ انسان جو مذہب کے روپ میں لوگوں کو بدعقیدہ کر رہا ہے، بلکہ میں خود بھی اس کے لشکر کا ایک سپاہی بن جاؤں گا اور اس کے معاونین میں شریک ہو جاؤں گا. اور یہ سب سے خطرناک ڈسپشن ہے کہ جب کوئی دین کے نام پر لوگوں کے عقیدے کو خراب کرے، کیونکہ پھر آپ زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں نا کہ وہ اچھا اتنا بزرگ ہے ایسا اور ویسا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ راہب اور درویش اور بہت سے ایسے لوگ جو تارک الدنیا فقیر نظر آتے ہیں، لوگ ان سے بڑے امپریس ہوتے ہیں اور ان کی ہر بات ماننے سننے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ دراصل شیطان کے ٹول بنے ہوئے ہوتے ہیں. شیطان کا پیغام دین کے پردے میں ان کو دیتے ہیں، اور جب عقیدہ بنیاد بیج ہی خراب ہو جائے تو باقی سب تو ویسے ہی خراب ہے. تو کون بچا سکتا ہے؟ صرف وہی. جب تک اس سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک حزب اللہ میں شامل نہیں ہو سکتا. تو کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں سوائے اس کے. ایاک نعبد ایاک نستعین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.